ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی قومی ایکتا کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے اور مسلمان ایک جسم کی طرح رہا کرتے تھے۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی تھی دوسرا اس کا احساس کیا کرتا تھا۔ لیکن آج کے مسلمانوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ کسی نوجوان مسلمان کو مارا جاتا ہے اور دوسرا وہیں پر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے لیکن اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسے واقعہ نوئیڈا کے اندر پیش آیا۔ وہاں ایک مسلمان لڑکے کو پہلے تو چاقو سے بری طرح سے گھائل کر دیا، اس کے بعد اس کو بائک کے پیچھے باندھا اور پورے علاقے کے اندر اس کو گھسیٹتے ہوئے گھمایا گیا۔ اس کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اس کو ہاسپٹل جب لے جایا گیا تو اس کی وہاں پہ موت ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا اس علاقے کے اندر ایک بھی گھر مسلمان کا نہیں تھا جو اس کو بچاتا؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، کئی ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر سب اپنا اپنا دیکھنے لگ گئے تو ہمارا انجام بہت زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ مسلمان ہر طرف سے نشانے پر ہونے کے باوجود بھی بیدار نہیں ہے، ابھی بھی سو رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہر طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی کی جا رہی ہے، نئے نئے قانون لا کر ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، اکیلے نوجوانوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ حد تو تب ہوگی جب ہماری مسلم بہنوں کے حجاب کو چھینا گیا اور انہیں ذلیل کیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو قوم اپنے شہیدوں اور اپنی مظلوم بیٹیوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں کفاروں کی غلامی لکھ دی جاتی ہے، اور شاید ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں سے لگاتار ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر رکھے قرآن کریم کو بھی نکالنے کی اجازت نہیں جا رہی ہے، اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ لیکن جو مسلمان 20 کروڑ کی آبادی رکھتے ہیں اور دین پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ زور زور سے چلا چلا کے نعرے لگاتے ہیں، وہ مسلمان بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اب بھی بیدار نہ ہوئے تو اور کئی ساری مسجدیں ہیں جو نشانوں کے اوپر ہیں، اور یہ مسجدیں ہمارے اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں۔ آخری بات میری یہ ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کو بیدار ہونا ہوگا، سمجھدار ہونا ہوگا، فالتو کی چیزوں کو چھوڑ کر دین کے لیے جذباتی ہونا ہوگا، دین کے لیے ذمہ دار ہونا ہوگا، کیونکہ یہ دین ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں بیدار ہونا ہوگا اور تکلیفیں بھی جھیلنی ہوگی، کیونکہ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اپنے دین کے لیے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلا کام اگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو جو منافق ہمارے اندر شامل ہو چکے ہیں ان منافقوں کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا، تبھی ہم سکسیس ہو پائیں گے، کیونکہ یہ منافق ہمیں اندرونی طور پر کمزور کر رہے ہیں، تبھی تو ہماری آواز دھیمی ہو چکی ہے۔